ڈیئر اسٹوڈینٹس کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم۔ اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق پنچایت کا خلاصہ اور اس کی ایکسرسائز۔ بچوں آج 6 مئی 2020 ہے، تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم کریں گے سبق پنچایت کا خلاصہ۔ بچوں سبق پنچایت کا خلاصہ۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بہت گہری دوستی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے پر مکمل اعتماد تھا۔ ان کی دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب دونوں شیخ جمن کے والد شیخ جمعراتی سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ شیخ جمن کی ایک خالہ تھی جن کی ملکیت میں تھوڑی سی زمین تھی، مگر کوئی ان کا وارث نہ تھا۔ شیخ جمن اور ان کی بیوی نے خالہ کو سبز باغ دکھا کر ان سے وہ زمین اپنے نام کروا لی۔ جیسے ہی زمین ان کے نام ہوئی، خالہ جان کی خدمت میں کمی کی جانے لگی۔ خالہ نے کچھ دن تو دیکھا، مگر جب شکایت کی تو شیخ جمن نے ان سے سخت لہجے میں بات کی اور کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ خالہ جان نے جب اپنے مرنے کی بات سنی تو شیخ جمن کو پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن شیخ چونکہ پورے گاؤں کے کام آتے تھے، اس لیے پنچایت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ خالہ جان گاؤں کے سب گھروں سے ہو کر شیخ جمن کے گہرے دوست الگو چودھری کے پاس بھی گئی اور ان کو پنچایت میں آنے کی دعوت دی۔ الگو نے کہا، شیخ جمن میرے پرانے دوست ہیں، میں ان سے بگاڑ نہیں سکتا۔ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی۔ شیخ جمن سے سرپنچ منتخب کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ خالہ جس کو مرضی سرپنچ بنائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خالہ نے الگو چودھری کو ایمان کا واسطہ دیا اور سرپنچ مقرر کر دیا۔ الگو چودھری نے دونوں کی بات سنی اور سوچا کہ میں انصاف کے منصب پر فائز ہوں۔ میری آواز خدا کی آواز ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ خالہ جان کے حق میں سنا دیا اور کہا کہ شیخ جمن نے اگر خالہ جان کے ماہانہ گزر اوقات کا مناسب بندوبست نہ کیا تو زمین کی رجسٹری منسوخ کر کے خالہ جان کے حوالے کر دی جائے گی۔ شیخ جمن کو اس فیصلے پر غصہ آیا کہ اپنے ہی دوست نے بے وفائی کی اور دونوں کی پرانی دوستی اب دشمنی میں بدل گئی۔ شیخ جمن نے الگو چودھری سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ کچھ ہی عرصے بعد الگو چودھری نے 2 بیل خریدے۔ پنچایت کے 1 ماہ بعد ایک بیل مر گیا۔ الگو نے سوچا کہ ایک بیل میرے کس کام کا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کر دیا اور قیمت کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ سمجھو سیٹھ نے بیل سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا۔ منڈی کے 4 چکر لگاتے مگر کھانا بہت کم دیتے۔ بیل پوری طرح سانس بھی نہ لینے پاتا تھا کہ اسے پھر سے جوت دیتے۔ چند ہی دن میں بیل کی ہڈیاں باہر نکل آئیں اور وہ بہت کمزور ہو گیا۔ ایک دن منڈی سے 4تھا چکر لگا کر واپس آ رہے تھے کہ بیل زمین پر ایسا گرا کہ پھر کبھی نہ اٹھا۔ رات ہو چکی تھی اور اس پر قیمتی سامان لدا ہوا تھا۔ سمجھو سیٹھ نے اپنی دانست میں رات جاگ کر گزاری، مگر جب صبح ہوئی تو روپے اور بہت سا سامان غائب تھا۔ اس واقعے کے کافی عرصہ بعد جب الگو چودھری نے پیسے مانگے تو سمجھو سیٹھ لڑائی پر اتر آئے۔ لوگوں نے پنچایت کا مشورہ دیا، دونوں مان گئے اور تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پھر پنچایت لگی۔ شیخ جمن کو سرپنچ مقرر کیا گیا۔ الگو چودھری سمجھ گئے کہ اب جمن ان سے بدلہ لیں گے اور فیصلہ ان کے خلاف سنائیں گے۔ چنانچہ پنچایت شروع ہوئی اور فریقین کی بات سنی گئی۔ شیخ جمن نے فیصلہ سنایا تو سمجھو سیٹھ بیل کی پوری قیمت الگو کو ادا کرے۔ یہ سن کر الگو چودھری کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ 1 گھنٹے بعد شیخ جمن الگو کے پاس آئے اور گلے سے لپٹ کر بولے، بھیا میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر مجھ کو آج معلوم ہوا۔ الگو یہ سن کر رونے لگے۔ دونوں کے دل صاف ہو گئے تھے اور دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا تھا۔
تو بچوں یہ سبق پنچایت کا خلاصہ تھا، آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، مختصر سا کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ بچوں صفحہ نمبر 42 ہم کریں گے ایکسرسائز۔ سبق کا عنوان تھا پنچایت اور مصنف کا نام تھا منشی پریم چند اور اس کی صنف افسانہ، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں، ہم سولو کرتے ہیں ایکسرسائز اس کی۔ تو سوال نمبر 1 مختصر سوالات پر مشتمل ہے، ان کے جواب آپ لوگوں نے مختصر لکھنے۔ پہلا سوال ہے اس میں، جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ بچے اس کا جواب ہے، ان میں دوستی کا آغاز اسی زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے والد شیخ جمعراتی کے شاگرد تھے۔ بچوں اگلا سوال ہے، شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبے نامے کی رجسٹری کے بعد اس سے کیسا سلوک تھا؟ بچوں اس کا جواب ہے، شیخ جمن کی بیوی فہمین نے ہبے نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ کے سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ یعنی کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھا سلوک نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی روٹیوں والا بھی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر جمن شیخ کیوں خوش تھا؟ بچوں اس کا جواب ہے، چونکہ الگو چودھری شیخ جمن کا گہرا دوست تھا، اس لیے الگو کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن بہت خوش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ الگو اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ بچوں اگلا سوال اہم ہے اور آپ کے سمر پیک میں بھی ہے، الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ تو بچوں اس کا جواب ہے، الگو چودھری نے فیصلہ سنایا کہ شیخ جمن کو کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، وہ خالہ کے ماہوار خرچے کا بندوبست کرے ورنہ ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے، الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا کیا رد عمل تھا؟ بچے اس کا جواب ہے، فیصلہ سن کر جمن سناٹے میں آ گیا اور احباب سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں دوستی یہی ہے کہ جو اپنوں پر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ بچوں اگلا سوال ہے، الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ بچوں اس کا جواب ہے، الگو چودھری کے پاس بیلوں کی جوڑی تھی، ان میں سے ایک بیل مر گیا تو اکیلا بیل اس کے کسی کام کا نہ تھا، اس لیے اس نے اپنا بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کر دیا۔ بچوں اگلا سوال ہے، سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بچوں اس کا جواب ہے، سمجھو سیٹھ یکے پر سامان لاد کر منڈی کے 3-4 چکر لگاتا لیکن بیل کو کھانے کو سوکھا بھس ڈال دیتا، نتیجہ یہ نکلا کہ مہینے بھر میں ہی بیل کا کچومر نکل گیا۔ بچوں اگلا سوال ہے، الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازع پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ بچوں اس کا جواب ہے، سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے بیل 1 ماہ کے وعدے پر ادھار لیا تھا، مگر جب بیل مر گیا تو سمجھو نے بقایا رقم ادا کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مریل بیل ان کے گلے باندھ دیا گیا ہے۔ الگو یہ تنازع پنچایت کے سامنے لے کر گیا۔ بچوں آخری سوال ہے مختصر سوالات کا، شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ بچوں اس کا جواب ہے، شیخ جمن نے انصاف کے اصولوں کو پورا کیا، یعنی سمجھو سیٹھ سے کہا کہ وہ الگو چودھری کو بیل کی پوری قیمت ادا کریں، کیونکہ جب بیل انہوں نے خریدا تھا تب وہ بالکل صحت مند تھا۔ بچوں ہمارے مختصر سوالات کمپلیٹ ہو چکے ہیں، سوال نمبر 1 ہم نے حل کر لیا ہے، ان میں سے بہت سے سوالات آپ کے سمر پیک میں بھی ہیں تو آپ لوگوں نے دھیان سے یاد کر لینے۔ آگے ہم کرتے ہیں سوال نمبر 2 جو کہ ہے سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کرنے کا۔ تو بچوں پہلا خالی جگہ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا ڈیش تھا۔ تو بچوں اس کا جواب ہے، جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔
جمن جب حج کرنے گئے تو اپنا ڈیش الگو کو سونپ گئے تھے، اپنا گھر۔ ان کے باپ ڈیش کے آدمی تھے، پرانی وضع کے۔ شیخ جمعراتی خودوار فیض کے مقابلے میں ڈیش کے زیادہ قائل تھے، تازیانے کے۔ بچوں تازیانے کا مطلب چھڑی ہوتا ہے، سٹک۔ اگلا سوال ہے، جمن نے وعدے وعید کے ڈیش دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کروا لی۔ جمن شیخ نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر، سبز باغ۔ اگلا اور اس پیج کا آخری MCQs ہے، آخری خالی جگہ ہے۔ خالہ جان اپنے ڈیش کی بات نہیں سن سکتی تھی، اپنے مرنے کی۔ نیکسٹ پیج نکالیں گے ہم، پیج نمبر 43۔ بچوں خالی جگہ فل کرنی ہے ہم نے۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو ڈیش کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ زاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ جمن شیخ کو بھی اپنی ڈیش ذمہ داری کا احساس ہوا۔ جمن شیخ کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ آخری خالی جگہ ہے، دوستی کا ڈیش درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ بچوں آگے ٹک کراس ہے۔ الگو جب کبھی باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر بار چھوڑ جاتے تھے، ٹک۔ الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے، کراس۔ الگو کے ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی، الگو کی نہیں تھی، جمن شیخ کی تھی، یہ بھی کراس ہے۔ کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں، ٹک ہے۔ جمن کو بڑھیا پیار بھری نظروں سے دیکھا، جمن نے بڑھیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، کراس۔ شیخ جمن اپنی خالہ کو ماں کے برابر سمجھتے تھے، کراس۔ الگو قانونی آدمی نہیں تھے، کراس، قانونی آدمی تھے۔ ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا، ٹک ہے یہ۔ پنچایت ایک ہفتے کے بعد ایک محل مر گیا، کراس ہے۔ سمجھو سیٹھ منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے، ٹک۔ رام دھن مصر نے پہلا نام سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا، کراس۔ شیخ جمن کو پنچ بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا، کراس۔ بچوں یہ دیکھیں کہ صرف انہوں نے تھوڑے سے ہیر پھیر سے کیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح یاد کر لینے۔ آگے الفاظ معنی آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ سانجھا، سانجھے کا مطلب ہوتا ہے شراکت داری، حصے داری۔ زانوے ادب طے کرنا، مؤدب ہو کر بیٹھنا، شاگردی اختیار کرنا۔ وضع، حلیہ، شکل۔ صلح پسند، امن پسند۔ تعین حیات، زندگی بھر کے لیے، ٹھیک ہے۔ پنچ، منصف۔ ایک نہیں میں نے پڑھا، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ بچوں آگے چوتھے نمبر پہ جو پانچویں نمبر پر جو سوال ہے، درجہ ذیل الفاظ کی مونس لکھے، تو اس کی مونس آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ استاد، استانی، شیخ، شیخانی، چودھری، چودھرائن، سیٹھ، سٹھانی، بیل، گائے۔ آگے کویسچن نمبر 6 نہیں ہم کریں گے، خلاصہ ہم نے کر لیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 8 نمبر پہ عبارت کی تشریح، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ بھیا جب سے تم نے حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا، تو پیج نمبر نکالیں بچوں۔ پیج نمبر 42 پہ آخری پیراگراف جو انڈر لائن کیا ہوا ہے، بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، انصاف کے سوا اسے کچھ نہیں سوچتا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا، وہ چالوں کی زمین پر نہیں حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ سب سے پہلے اس کا حوالہ متن، مصنف کا نام منشی پریم چند، سبق کا عنوان پنچایت، صنف اس کی افسانہ۔ مشکل الفاظ دیکھ لیں، مسند کا مطلب ہوتا ہے کرسی، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت یعنی ٹوٹی ہوئی دوستی مراد ہے، چالوں کی زمین دھوکے اور فریب کی زمین، حق، سچ،
دل صاف ہونا، دل میں کوئی بات نہ رہنا۔ بچے اس پیراگراف کی تشریح ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ الگو چودھری نے جب سمجھو سیٹھ سے بیل کی قیمت کا مطالبہ کیا تو وہ اور ان کی بیوی دونوں ان پر ٹوٹ پڑے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ پنچایت بلائی جائے، دونوں راضی ہو گئے۔ تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پھر سے پنچایت بیٹھی۔ سمجھو سیٹھ نے شیخ جمن کو ثالث مقرر کیا۔ جمن کا نام سن کر الگو چودھری پریشان ہو گئے، لیکن شیخ جمن نے اس کی توقع کے برعکس فیصلہ سنایا۔ اس نے کہا کہ بیل کی پوری قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ الگو چودھری یہ فیصلہ سن کر خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ پنچایت ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو چودھری کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ کر کہنے لگے، جب سے تو نے میری ثالثی کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن بن گیا تھا۔ حسد اور انتقام کی آگ میرے اندر بھڑک رہی تھی، مگر آج مجھے سبق مل گیا کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن۔ منصف کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں اور اسے انصاف کے سوا اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ شیخ جمن کی بات سن کر الگو کا دل پھر بھر آیا اور وہ رونے لگے۔ دونوں کے دل کی کدورت جاتی رہی، چنانچہ ان کی دوستی کا درخت جو آپس کی نفرت کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا پھر سے سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اب ان کی دوستی کا درخت دھوکہ دہی اور ہیرا پھیری کی زمین پر نہیں بلکہ حق و انصاف کی زمین پر تھا۔ بچوں، آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے کہ کوئی بھی قوم کفر پر تو قائم رہ سکتی ہے، نا انصافی پر نہیں۔ بچوں، آپ لوگوں کی گرامر کی کتابیں قواعد و انشاء سے یہ کام ہے۔ خط نمبر 5 ہم کرنے جا رہے ہیں چچا کے نام، مزاج پرسی اور چچی کی بیماری کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے۔ طارق کالونی لاہور کی جگہ پہ امتحانی مرکز لکھیں گے۔ 3 نومبر 2018 کی جگہ پہ 6 مئی 2020 لکھیں گے۔ محترم چچا جان السلام علیکم، شاید آپ نے خط نہ لکھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ابا جان نے خط لکھا، جواب ندارت۔ امی جان نے مکتوب بھیجا، رسید نہیں ہے۔ اب میں خود یعنی آپ کا بھتیجا خط لکھ رہا ہوں، امید ہے جواب سے محروم نہیں رہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اب چچی جان کی صحت کیسی ہے، بخار اترا یا نہیں، ڈاکٹر صاحب کی رائے کیا ہے؟ اگر آپ کے ہاں تشفی امیز علاج ناممکن ہے تو انہیں یہاں لے آئیے۔ لاہور میں اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر علاج میسر آ سکتا ہے۔ تکلیف فرمائیے، چچی جان کو یہاں لے آئیے۔ دسمبر آ رہا ہے، موسم سرما کی تعطیلات آ رہی ہیں۔ میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اگر افتخار بھائی آ جائیں تو بہت اچھا ہو، لاہور کی سیر کریں گے اور مل کر پڑھیں گے۔ میں نے بھی خط لکھ رہا ہوں، چچی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں۔ زیادہ آداب، آپ کا بھتیجا الف ب ج۔ ٹھیک ہے، تو مختصر سا کر کے لکھنا ہے، کوئی بھی فرضی ڈیٹ آپ لکھ سکتے ہیں۔ الف ب ج میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے، نام نہیں لکھنا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کے سمر پیک ہوم ورک کے یہ 10 MCQs میں نے لیے ہیں۔ چونکہ پہلے میں نے اس لیے زیادہ آپ لوگوں کو نہیں کروایا کام، میں نے کہا وہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے کویسچنز وغیرہ ہوتے جائیں گے، تو MCQs آج سے ہم کریں گے اس کے۔ مولانا شبلی نعمانی کی کوششوں سے ندوۃ العلماء کا قیام کس شہر میں عمل میں آیا؟ تو بچے اس کا جواب آپشن بی ہے، لکھنؤ۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف کی کس اہم تصنیف سے ماخوذ ہے؟ تو بچے اس کا جواب ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں، تیسرا سوال ہے، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھی، تو آپ کے پاس امانتیں جمع تھی۔ ٹھیک ہے، فاتح خیبر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولانا شبلی نعمانی کا سن پیدائش کیا ہے؟ 1857۔ جناب امیر سے مراد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کے وقت غار ثور میں قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 دن تک جو غذا تھی وہ کیا تھی؟ شہد، روٹی، دودھ، کھجور۔ تو بچے اس میں صحیح جواب ہے دودھ۔ ناکام تجربے نے اس کی ہمت ڈیش کر دی، تو بچے اس کا جواب ہے پست کر دی۔ مرزا غالب کے ڈیش
نہایت وسیع تھے، مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے، تو اس کا صحیح جواب ہے اخلاق. ٹھیک ہے، تو یہ 10 MCQs آپ لوگوں کے پہلے بھی سالو کروائے تھے، دوبارہ سے کروا دیے میں نے، اور کل ہم باقی کے MCQ سالو کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے 6 اسباق کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو اس میں سارے آپ وہ شارٹ کویسچن یاد کر سکتے ہیں جو سمر پیک ہوم ورک میں ہیں، تو آپ لوگ لازمی طور پر انہیں لکھ لیں. کل سے ہم ان کی ریویژن بھی کریں گے سمر پیک ہوم ورک کے شارٹ کویسچنس کی، اور ساتھ میں جو ہمارے MCQs رہتے ہیں ہم ان کو بھی سالو کریں گے. تو اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں. اللہ نگہبان.